ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں میں نے آپ سے عرض کی تھی۔ کل حضرت ادریس علیہ السلام کے حالات مختصراً میں نے چند باتیں اس میں عرض کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے کچھ عرصے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا دور آتا ہے، اور نوح جو نام ان کا مشہور ہے، کتابوں میں لکھا ہے یہ ان کا اصل میں لقب تھا۔ نام ان کا عبد الغفار بھی ہے، عبد الملک بھی نام آتا ہے، اور بھی مختلف الفاظ ہیں۔ اور نوح جو ان کا لقب پڑا، حضرت نوح علیہ السلام تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں ایک امتیازی حیثیت ان کی یہ ہے، ان کی عمر بہت طویل تھی۔ قرآن میں 950 سال کا ذکر ہے، قرآن کہ 950 سال تو انہوں نے توحید کی دعوت دی۔ عمر 1000 سال سے زائد تھی، بعض کہتے ہیں 100 سال مزید، 1050 سال تقریباً عمر رہی۔ تو اور ان کے زمانے میں ہر شخص کی عمر اتنی طویل نہیں تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بہت سی نسلیں دیکھی، کئی نسلیں ان کے سامنے گزری۔ ہم تو صرف واقعات کے طور پر پڑھ لیتے ہیں، کبھی انسان تصور کرے کہ کیا محنت کی ہوگی، کئی نسلیں گزر گئیں، پھر بھی ایمان لانے والوں میں جو تعداد لکھی ہے قرآن میں تعداد نہیں ہے، بعض روایات میں 80 یا 100 کے قریب، 80 کے قریب ایمان لانے والے۔ تو نوح علیہ السلام روتے بہت تھے۔ ہم اردو میں ایک لفظ بولتے ہیں نوحہ، گریا، رونا۔ اس بہت زیادہ رونے کی وجہ سے ان کا لقب پڑ گیا نوح، ورنہ نام ان کا عبد الغفار، عبد الملک اور بھی بعضوں نے نام لکھے ہیں، لیکن لقب پڑا نوح۔ قرآن نے بھی اس نوح کے نام سے ہی ان کو پکارا۔ انا ارسلنا نوحا، قرآن میں پوری ایک سورت ہے حضرت نوح علیہ السلام کے نام سے۔ زمانہ ان کا ابراہیم علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے اور حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد۔ حضرت ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام یہ ان کے بعد آئے ہیں۔ بعض روایات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند انبیاء کے بارے میں بتایا کہ یہ عرب میں تھے، عرب کے علاقے میں۔ ان میں حضرت ہود علیہ السلام بھی ہیں، صالح علیہ السلام بھی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تشریف آوری ہوئی عرب میں۔ اس کے علاوہ بعض سیرت نگار حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بھی بیان کرتے ہیں کہ وہ بھی عرب کے خطے میں تھے۔ طویل عرصہ میں نے آپ سے عرض کیا انہوں نے وہاں پر گزارا، اور تاریخ میں یہ جو لسانیات ہے، زبان دانی جو پڑھتے ہیں اب آپ ہیں، اگر اس سے آپ کو واقفیت ہو تو اس میں لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کے جو بیٹے تھے، سام، حام، یافس اور چوتھا کنعان۔ سام، حام، یافس کی اولاد میں ہی پھر آگے ایک سامی قوم بنی جو عبرانی بولنے والے بنے، پھر حام، پھر یافس، عرب بھی انہی میں سے پھر آگے جا کے ان کی نسلیں نکلی۔ کنعان وہ ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے کہ جو ایمان نہیں لایا تھا اور وہ پھر ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا تھا، وہ جو سورہ ہود میں واقعہ ہے قرآن میں کہ نوح علیہ السلام نے اس کو پکارا تھا اپنے بیٹے کو کہ یا بنی یرکم معنا ولا تکن مع الکافرین، اے بیٹے میرے ساتھ سوار ہو جا، کافروں میں سے نہ ہو۔ یہ کنعان اس کا نام لکھا ہے کہ یہ بہرحال نوح علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہے۔ اور ایک حدیث میں ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے رسول کون سے تھے؟ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت نوح علیہ السلام۔ اس کا ایک مفہوم بعض حضرات یہ لکھتے ہیں، جو پہلے بھی شاید میں نے عرض کیا، کہ رسول اسے کہتے ہیں جس کو مکمل شریعت اور مکمل کتاب دی جائے، پوری تفسیر، اور نبی وہ کہلاتے ہیں اللہ ہی کی طرف سے لوگوں کی ہدایت کے لیے ہی بھیجے گئے ہیں، لیکن ان کو پوری کتاب مکمل شریعت عطا نہیں ہوتی۔ تو بعض کا کہنا ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد شیس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، جن کا میں نے مختصر ذکر کیا، ان کو نبوت تو تھی، رسالت نہیں تھی۔ رسول سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام، اور یہ بھی واضح طور پر کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے قوموں میں برائیاں تھیں، اخلاقی برائیاں تھیں،
حتیٰ کہ آپ نے واقعہ سنا قرآن میں بھی ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں حابیل قابیل، حسد بھی تھا، برائیاں بھی تھیں، حتیٰ کہ قتل بھی اس نے کیا، لیکن شرک نہیں تھا۔ شرک کا آغاز ہوا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے، اور 5 بڑے بڑے بت قرآن میں ان کا نام ہے۔ حضرت نوح، سورہ نوح آپ خود پڑھیے 29ویں پارے میں، ان میں 5 بتوں کا نام، بدن سواعن، بدن ولا سواعن ولا یغوث و یعوق و نصر، یہ بد، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 بتوں کے نام ہیں۔ اس میں پھر تفصیل ہے، کل میں عرض کروں گا۔ بعض کہتے ہیں کہ ان میں ایک حضرت ادریس علیہ السلام کا نام تھا، باقی ان کے بیٹے تھے، وہ ایک طویل واقعہ ہے، وہ میں انشاءاللہ کل آپ سے عرض کروں۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام ایک طویل عرصے تک توحید کی دعوت دی، اور ایک حدیث میں واقعہ آتا ہے نوح علیہ السلام کا، اس میں ذکر ہے صحیح حدیث میں کہ قیامت کے روز اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں جب قوموں کی پیشی ہوگی، قومیں اللہ کی بارگاہ میں آئیں گی، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بھی آئے گی، نوح علیہ السلام کو بھی پیش کیا جائے گا۔ نوح علیہ السلام کی قوم مکر جائے گی جب اللہ تعالیٰ کراس کوسچن جو بھی صورت ہوگی، وہ کہیں گے کہ جی نوح علیہ السلام نے ہمیں کوئی توحید کی دعوت دی، ہمیں انہوں نے دعوت ہی نہیں دی۔ حالانکہ آپ دیکھیں 950 سال کیا کیفیت ہوگی، یہ اللہ کے نبیوں کا ہی ظرف ہے، اس قدر تحمل برداشت۔ وہاں نوح علیہ السلام کہیں گے کہ ظاہری بات ہے وہ اس کا دعویٰ کریں گے میں نے توحید کی دعوت دی تھی۔ وہ قوم پوچھے گی، یا اللہ جل شانہ کی طرف سے غالب پوچھا جائے گا کہ آپ کے پاس گواہ کوئی ہے، وٹنس، اگر آپ نے دعوت دی ہے؟ چونکہ جو قوم تھی وہ تو جھٹلا دے گی۔ اس حدیث میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ گواہ ہیں، کون ہیں؟ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نوح علیہ السلام کی گواہی امت محمدیہ دے گی، حدیث میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہاں اہل علم میں ساری تفصیل لکھی ہے کہ گواہوں پر جیسے ہم کہتے ہیں کہ جرا ہوگی، وہ کہیں گے جناب یہ امت محمدیہ تو ہزاروں سال بعد آئی ہے، اسے کیا پتہ نوح علیہ السلام کے زمانے کا، یہ تو بہت پہلے گزر چکی، یہ کیسے گواہی دے سکتی ہے؟ امت محمدیہ سے پوچھا جائے گا۔ امت محمدیہ جن کو اللہ تعالیٰ وہ ایمان نصیب کرے گا، وہ وہاں پر یہ بات کہیں گے جس کا مفہوم ہے کہ اے اللہ، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں تیری سچی کتاب پہنچی تھی، قرآن۔ ہمارا ایمان ہے کہ تیرا نبی بھی سچا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ذریعے جو کتاب پہنچی وہ بھی سچی۔ اس سچی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی تھی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ، ساری باتیں، تو اس پر پھر کس چیز کی گواہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ میری قوم صحیح کہہ رہی؟ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کا وہاں ذکر ہے کہ وہ جب انکار کر دیں گے، پھر نوح علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گواہی دے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی ان کے قوموں نے تقریباً ہر نبی کے ساتھ یہ 2-3 باتیں تھیں جو گھوم پھر کے کرتے تھے۔ پہلی سوال ان کا اعتراض یہی تھا کہ آپ ہم جیسے ایک انسان ہیں، بشری ہیں، تو آپ نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کفار مکہ یہی کہتے۔ دوسرا سوال بھی ان کا یہی تھا جو کفار مکہ بھی کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ جی آپ پر ایمان لانے والے ہم دیکھتے ہیں بڑے غریب قسم کے لوگ ہیں، کمزور قسم کے۔ مکی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ بڑے بڑے سرداروں کو اعتراض تھا، ابو جہل کو، ابو لہب کو، عتبہ، شیبہ، یہ کہا کرتے تھے۔ اور تیسری چیز انہوں نے یہ بھی کہی کہ جی ہم میں آپ میں ہمیں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا، کیا امتیازی شان ہے جو آپ پر نبوت میں۔ اور صرف اتنا نہیں ہے، یہ روایات میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کو اس پر وہ سخت اذیتیں پہنچاتے تھے، ایمان لانے والے بھی بہت تھوڑے، اور اذیتوں کے حوالے سے یہاں تک الفاظ لکھے ہیں، اتنی اذیت پہنچاتے تھے کہ بالآخر ان کو جیسے چٹائی وغیرہ میں لپیٹ دیتے تھے، لپیٹ کے مارتے تھے اور اپنی طرف سے وہ مار ڈالتے تھے کہ بس اب شہید ہو گئے۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے مقام دیا، پھر اٹھتے تھے، پھر دوبارہ شروع ہو جاتے تھے۔ ایک قوم گزر گئی، دوسری نسل آئی، پھر دوبارہ محبت سے شروع ہو گئے، وہ نسل گزر گئی، پھر شروع ہو گئے۔ تو بہت بڑا مقام ہے حضرت نوح علیہ السلام کا۔ بالآخر جب ایک طویل مدت ہوگی، اور یہ بھی ان کا ایک تھا قرآن میں ذکر، قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا،
کہ آپ ہمیں اکثر جدال سے ڈراتے رہتے ہیں، عذاب سے، آپ لے ہیں جو عذاب لانا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ پھر سورہ نوح میں وہ الفاظ ہیں، اور ایسے الفاظ بھی میرے خیال میں کسی نبی کی زبان سے امت کے لیے ایسے الفاظ پہ نہیں نکلوائے اللہ تعالیٰ نے نکلوائے، اور بذریعہ وہی انہیں معلوم ہو گیا کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ نوح علیہ السلام نے پھر وہ الفاظ قرآن نے نقل کیے ہیں 29ویں پارے میں سورہ نوح کے اندر کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب اب کافر میں سے کسی شخص کو بھی زندہ نہ چھوڑ، انک ان تذرہم، اس لیے کہ اب اگر مزید تو نے اور بھی انہیں مہلت دی، یضلوا عبادک، ایک تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، ولا یلدو، اور یہ نہیں جنیں گے، الا فاجرا کفارا، مگر فاجر، فاسق اور نافرمان ہی ان کی اولاد ہوگی۔ بتلا دیں گے اللہ کی طرف سے۔ پھر وہ عذاب کی کیفیت آئی جو طوفان نوح کے نام سے یاد ہے، طوفان نوح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بڑا عجیب و غریب کیفیت تھی، اور صحیح روایات کے اندر جو اس کی تفصیل آتی ہے وہ میں انشاءاللہ کل آپ سے عرض کر دوں گا۔ صرف ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ طوفان نوح، دو رائے ہیں اہل علم کی۔ بعض اہل علم کا کہنا یہ ہے، اور یہ قرآنی آیات سے زیادہ قرین قیاس بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ طوفان نوح صرف اس خطے میں نہیں آیا تھا بلکہ پورے کرۂ ارض پر آیا تھا۔ کرۂ ارض پر جتنے اس پر جاندار تھے ان سب پر وہ طوفان نوح آیا تھا۔ زیادہ مدت بھی ہے، لیکن 40 دن کی مدت تو کتابوں میں لکھی کہ 40 دن تک وہ طوفان کی کیفیت ہوئی تھی، اور نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا کشتی میں سب کو سوار کریں۔ جب وہ کشتی بنا رہے تھے سارے مذاق اڑاتے تھے، کیونکہ ساحل سمندر سے بہت دور، پہاڑوں کا علاقہ، خشکی میں، کہنے لگے یہاں خشکی میں کشتی چلائیں گے، اور نعوذ باللہ ہنس ہنس کے یوں کہتے تھے کہ دیکھو، نعوذ باللہ ان کے الفاظ میں نقل کفر نباشر، کہ یہ دیوانے ہو گئے، یہ خشکی میں کشتی کہتے ہیں کہ کشتی خشکی میں چلے گی، جیسے کہ اس بات میں دیوانے ہیں نعوذ باللہ، اسی طرح جو ان کی تعلیمات ہیں توحید کی اس میں بھی دیوانے، استغفر، اس قسم کی باتیں کرتے تھے۔ پھر اللہ کی طرف سے وہ کیفیت ہوئی کہ سب کو سوار کریں، اور 3 قسم کی مخلوق ہے، آپ جانتے ہیں، یہ حیوانات کی بات کر رہا ہوں، ایک زمینی مخلوق حیوانات میں، ایک پانی کی مخلوق ہے حیوانات میں، اور ایک فضائی مخلوق ہے، پرندے جو اڑتے پھرتے ہیں۔ پانی کی مخلوق کو کوئی مسئلہ نہیں تھا پانی سے، جو فضا میں اڑتے پھرتے ہیں انہیں بھی مسئلہ نہیں تھا، جو زمین پہ رہنے والے ہیں جانور ان سے مسئلہ تھا۔ تو نوح علیہ السلام کو کہا گیا کہ ہر جانور کا بھی ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھیں، نر اور مادہ، اور اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کا ایک لقب ہے آدم ثانی، آدم ثانی، دوسرے آدم، چونکہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں آخر میں کشتی میں جو لوگ باقی تھے، باقی اس کے بعد طوفان میں سب غرق ہو گئے، اسی کشتی سے جو باقی انسان بچے تھے اسی سے نسل انسانی دوبارہ سے آگے چلی، وہ 80 یا 100 کے قریب افراد تھے۔ جیسے آدم علیہ السلام کے زمانے میں نسل انسانی کا آغاز ہوا، اور انسان پھیلتے گئے یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا، پھر سمٹ کے وہی کشتی میں رہ گئے، اس سے دوبارہ نسل پھیلی، اسی لیے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ پھر ان کی اولاد میں سام، یام، حافظ، وہ میں عرض کروں گا کہ تاریخی اعتبار سے کیا تفصیل ہے، اور کیسے اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اور ہمیں اس سے کیا عبرت حاصل کرنی ہے، کل انشاءاللہ میں آپ سے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والشہداء والصالحین، اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من اولی یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔